السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی سٹوری ہشام، سیرین، لیکن اس وقت وہ ترکی میں ہے۔ اپنا قصہ سناتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ 2010 میں سیریا میں جنگ شروع ہوئی تو میرے ابا نے سارا کاروبار وہاں سے ساری پراپرٹی سیل کری اور ہم لوگ ترکی چلے گئے۔ ترکی جا کے تو ہم لوگوں نے ایک مکان کرائے پہ لیا جو کہ بہت اچھا اور بہت سستا اور بہت بڑا تھا۔ ہم نے نہ آؤ دیکھا تاؤ دیکھا، ابا نے وہ مکان ڈن کر دیا، جس میں نیچے 4 کمرے، 3 واش روم، 2 کچن اور کافی بڑا ہال تھا۔ اوپر کو ہم نے بالکل یعنی یوز ہی نہیں کیا کیونکہ ہمارے کام کا نہیں تھا۔ ہم یہ نیچے کا حصہ ہی اس کا بہت بڑا تھا، اس کا صحن بہت کھلا۔ لیکن ایک چیز تھی کہ وہ اس کی شکل دیکھ کے ایسے لگتا تھا جیسے کافی سالوں سے یہاں کوئی نہیں رہ رہا، کیونکہ وہ پودے اس طرح بڑے ہوئے تھے، گھاس بڑی ہوئی تھی۔ خیر ہم لوگوں نے وہ لیا اور صفائی وغیرہ کروائی، سارا سامان ٹرانسفر کیا گھر میں اور رہنا شروع کر دیا۔ 3-4 دن تو بالکل نارمل گزرے۔ پھر کیا ہوا کہ میرے شوز جو ہیں وہ گم گئے۔ اب تلاش کر رہے ہیں، اماں کو پوچھ رہا ہوں، بہنوں کو پوچھ رہا ہوں، چھوٹے بھائی تھے ان کو، کسی کو کوئی کہہ رہا ہے ہمیں کیا پتہ یہی تھے، کون لے گیا۔ پھر اگلے دن چھوٹے بھائی کی شرٹ گم گئی، نہیں کس نے لی، کوئی پتہ نہیں۔ حیرانگی تھی کہ چیز گم ہو رہی ہے، نظر بھی نہیں آ رہی، کوئی ڈھونڈ رہے ہیں پورے گھر میں لیکن کہیں نہیں۔ پھر تیسرے دن میری گھڑی گم گئی۔ وہی صورتحال، سارے پوچھ رہے ہیں، کوئی نہیں پتا۔ سوچ رہے ہیں یار کون آ رہا ہے جو ہمارے گھر سے سامان چوری کر کے لے کے جا رہا ہے۔ کہتا ہے میں نے کہا آج رات میں پہرا دوں گا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں تھے، میں لیٹ نائٹ سوتا تھا، لیپ ٹاپ میں میں نے ویڈیوز دیکھنی وغیرہ وغیرہ۔ تو کہتا ہے میں نے کیا کیا، رات کو 10 بجے لائٹ آف کی اور ایسے خود کو کیا کہ جیسے میں سو گیا ہوں، تاکہ آج جب کوئی چور آئے گا تو میں اس کو پکڑ لوں گا کہ آخر یہ ہمارا سامان کون اٹھا رہا ہے یہاں سے، اور سامان بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھا رہا ہے۔ مجھے ابھی لائٹ آف کیے ہوئے 10 منٹ گزرے تھے کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں کمبل سے آنکھ نکال کے دیکھ رہا ہوں کہ بندہ آج میں نے کون ہے اس کو پکڑنا ہے۔ کہتے ہیں دروازہ کھلا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ سیدھا آتا ہے الماری میں، الماری کا دروازہ کھولتے ہیں۔ جب اس نے دروازہ کھولا میں نے کہا اوئے کیا کر رہے ہو یہاں پر، کیوں دروازہ کھول رہے ہو، کون ہو تم؟ کہتے وہ بچہ جس کی عمر تقریباً 3 سال تھی، وہ میری طرف دیکھتا ہے، اس کی شکل ایسے جیسے بلی ہے، آنکھیں اس کی ایسے جیسے بلی کی آنکھیں ہیں، اور اتنے غصے سے اس نے چنگارا، اور چنگارنے کی آواز بھی اس کی کہ میں حیران، بھائی اتنی خوفناک، جیسے کوئی بہت بڑی عمر کا بندہ بول رہا ہو، بہت بھاری آواز میں وہ چلایا میرے اوپر اور بھاگا۔ اس کے بھاگنے کی سپیڈ ایسے تھی جیسے کہ یہ قدموں کے اوپر بھاگتا ہوا نہیں گیا، ہوا میں اڑتا ہوا گیا۔ میں اس کی وہ شکل دیکھ کے، اس کی وہ چیخ سن کے میری سیٹی گم ہو چکی تھی کہ یہ کیا تھا۔ میں نے شور ڈالنا شروع کر دیا، ابا ابا، سارے گھر والے آگے، کیا ہوا کیا ہوا؟ تو میں نے ان کو یہ سارا قصہ بتایا کہ یہ ماجرا ہوا ہے۔
تو انہوں نے ہنسنا شروع کر دی ہے، تو تھکا ہوا ہے، لیٹ نائٹ سوتا ہے، تجھے ایسے خیالات آ رہے ہیں۔ میں نے کہا میں نے خیالات نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، میں سویا ہوا نہیں، اٹھا ہوا ہوں، لیکن میرا کوئی یقین نہیں کر رہا۔ یہی باتیں ہم لوگ کر رہے ہیں کہ اوپر چھت کے اوپر چلنے کی آواز آ رہی ہے، دوڑنے کی آواز آ رہی ہے، اوپر کون ہے؟ اوپر کون گیا تم میں سے؟ سب بہن بھائی چیک کیے، کوئی بھی نہیں گیا، کچھ اپنے اپنے کمروں میں سو رہے ہیں۔ تو ابا اوپر گئے، اوپر جا کے سارا چاند مانا، کوئی نہیں ہے۔ واپس آ کہتے اوپر تو کوئی نہیں ہے۔ ہم نے کہا اوپر تھا کوئی، سب کو آواز آئی تھی۔ خیر وہم وہ ہم سمجھ کے ہم لوگ سو گئے۔ اگلے دن ہم سارے باہر کے صحن میں کھیل رہے تھے، تو وہاں ہمیں ایک بل ملی، جیسے کتے نے کھودی ہوئی بل، وہاں پر کتے کے پاؤں کے نشانات بھی تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ میرے شوز، میری گھڑی اور بائک کی شرٹ وہاں پر پڑی ہوئی ہے، اور بہت پرانے کھلونے بھی وہاں پر ہیں، اس مٹی میں دبائے ہوئے ہیں، وہ جو بل کھودی ہوئی تھی کتے نے۔ ہیں یہ کیا؟ یہ چیزیں یہاں کیسے آئیں؟ خیر ہم نے وہ اپنا سامان اٹھایا، اور وہ جو پرانے کھلونے تھے وہ بھی اٹھا لیے۔ اب جو ہمارے ساتھ ہوا وہ بہت مرعب، اتنا خوفناک سین جو کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ اسی رات جس دن ہم نے یہ صبح کھلونے اٹھائے، اسی رات کیا ہوتا ہے، تقریباً رات کے 11 بجے کوئی کھڑکی نوک کرتا ہے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی، تو اماں کہتی ہے دیکھو کوئی ہمسایہ نہ ہو۔ ابا کہتے تو پاگل ہے، ادھر ہمارے ہمسائے کدھر ہیں؟ وہ کتنی دور ان کے گھر ہیں، اور وہ کون، ہم کسی کو نہیں جانتے، تو ہمارے پاس اس ٹائم رات کو کیا لینے آئیں گے؟ دروازہ نہ کھولنا۔ 2 دفعہ نوک ہوا، مگر ہم لوگ سہم کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ بڑے آدمی کے باہر سے رونے کی آواز آتی ہے، بڑا آدمی باہر بیٹھ کے رو رہا ہے۔ تو اماں ابا کو کہتی ہے جاؤ باہر دیکھو کون ہے، کوئی مصیبت میں ہوگا۔ اس نے کہا تو پاگل ہے، کبھی بھی نہیں دروازہ کھولنا، باہر بھی نہیں جھانکنا، کون ہے کون نہیں۔ مسلسل رونے کی آواز کے بعد ابا نے کھڑکی کھول کے باہر دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں ہے، جبکہ جو رونے کی آواز تھی وہ ایسے تھی جیسے کوئی کھڑکی کے باہر بیٹھ کے رو رہا ہے، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ دوسری رات اس طرح گزر گئی۔ تیسری دن یعنی شام کو میری سسٹر نہانے کے لیے جاتی ہے، تو ترکی میں آپ کو پتہ سردی ہوتی ہے، کافی برف باری ہوتی ہے۔ بہن جب نہا کے نکلتی ہے تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ واش روم سے دھواں نکلتا آ رہا ہے مسلسل۔ ہم نے کہا گرم پانی سے نہائی ہے، سردی ہے اس وجہ سے، لیکن اتنا زیادہ۔ تو ابا کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں اس نے ٹوٹی بند نہیں کی ہوئی ہوگی، پانی چلتا آ رہا ہے جس وجہ سے دھواں نکل رہا ہے۔ ابا جب واش روم کے دروازے پہ جاتے ہیں تو جو منظر دیکھتے ہیں، ابا وہیں پر بت بن جاتے ہیں۔ ایک ادھیڑ عمر کا آدمی اندر کھڑا ہے جو ابا کی طرف دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھیں شرارت شعلے آگ کے۔ تو جب ابا ہل نہیں رہے تو اماں کہتی ہے کیا ہوا، کیا دیکھ رہے ہو؟ تو بس ابا نے اماں کی طرف دیکھا اور دوبارہ واش روم کی طرف دیکھا، وہاں وہ جو تھا وہ غائب، کچھ بھی نہیں ہے وہاں۔ تو ابا نے اعوذ باللہ اذکار شروع کر دیے کہ یہ کیا ہے۔ اب ابا یہ منظر دیکھ کے تو ابا کو یقین ہو گیا کہ اس دن جو میں کہہ رہا تھا بچے کی وہ بات سچ تھی۔
رات کو پھر کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ بچے کے کھیلنے کی آوازیں آتی ہیں اوپر سے، اس کے بھاگنے کی آوازیں، تو بڑی ہمت کر کے میں اور ابا اوپر جاتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں کون۔ جب اوپر جاتے ہیں تو جو منظر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے، اس قدر خوفناک شکل اس کی، اور اس کے ساتھ وہ بچہ، ویسے ہمیں گھور رہی ہے جیسے ہمیں کھا جائے۔ ابا نے وہاں پر پڑھا اعوذ باللہ، اسی لمحے عورت غائب، بچہ غائب، ابا اور میں بھاگتے ہوئے نیچے آ گئے۔ کیا ہوا کیا ہوا، خیریت؟ یہ منظر پیش آ گیا ہے، اس گھر میں نہیں رہنا، یہ گھر ہم، یا اللہ یہ رات کسی طریقے سے ہماری کٹ جائے، اس گھر میں ہم لوگ نہیں رہیں گے، صبح ہی جہاں سے سارا سامان اٹھائیں گے اور نکلیں گے۔ آج کی رات ہم سارے اماں ابا بہن بھائی سب ایک ہی کمرے میں بیٹھ گئے، کیونکہ اس وقت سب نے دیکھ لیا تھا کہ یہاں کچھ ہے، اور جو حرکات ہو رہی تھی ہم لوگ ہمارے سہمے ابا بس قرآن کا ورد کرتے جا رہے ہیں، قرآن کا ورد کرتے جا رہے ہیں۔ کبھی دروازہ کھٹکتا ہے، کبھی کھڑکی کھٹکتی ہے، کبھی آدمی کے چلانے کی آواز آتی ہے بہت بھاری آواز میں، کبھی عورت ہنستی ہے، بچہ ہنستا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ ہم لوگ کسی طریقے سے دروازہ کھولیں، قرآن بس قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، چیزیں گھرا رہے ہیں ہماری، بس ہم لوگ یہی دعا کریں یا اللہ آج کی رات یہ خیریت سے نکل جائے، ہم لوگ صبح یہاں سے نکل جائیں گے۔ یہی حرکات پوری رات تک ہوتی رہی، دروازہ نہیں کھولا، نہ ہم لوگ سوئے، یہاں تک کہ فجر کی اذانیں ہو گئی۔ جب فجر کی اذانیں ہوئی تو باہر خاموشی، بالکل سناٹا چھا گیا، کوئی بھی نہیں، کوئی کسی قسم کی آواز نہیں۔ باہر نکلے، وضو کیا، نماز پڑھی، بس سورج نکلے، ابا بڑی گاڑی لے کے آئے، سارا سامان لادا، اس گھر کو چھوڑ کے ہم لوگ کسی اور طرف چلے گئے۔ لیکن یہ آپ کو بتاؤں کہ اس میں اس گھر کا ابا نے پورے سال کا کرایہ ایڈوانس دیا تھا، اور ہمیں ملا بھی یہ بہت سستا تھا۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہمیں سستا کیوں ملا تھا، اور اس بندے نے پورا ایڈوانس ہم سے کیوں لے لیا 1 سال کا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ گھر اس کا بہت بڑا تھا، لیکن وہاں پر کوئی رہ نہیں سکتا تھا، کیوں کہ وہاں پر جنات نے بسیرا کیا ہوا ہے، جہاں جنات بسیرا کر لے وہاں پر پھر انسانوں کو وہ رہنے نہیں دیتے۔ دوستو میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں کہا ہے کہ کبھی آپ کہیں جاتے ہیں، مکان گھر کوئی جگہ آپ کرائے پہ لیتے ہیں، تو وہاں پہلے آواز دیں کہ یہاں اگر کوئی ہے تو وہ یہاں سے چلا جائے، کیونکہ اب ہم لوگ یہاں پر اپنی رہائش کرنے لگے ہیں۔ یہ 2 دن آپ نے وہاں جا کے لازمی آواز دیں، کم سے کم 2 دن، اور یہ کہہ کے پھر اذان دیں، یہ الفاظ کہہ کے پھر اذان دیں، جو بھی جنات ہوں گے وہ وہاں سے چلے جائیں گے، ورنہ وہ آپ کو بہت تنگ کریں گے۔ اسٹوری پسند آئی تو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، اور کمنٹ لازمی کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔